اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات، جہنمیوں پر بھوک کا عذاب۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل النار الجوع فیعدل معهم فی العذاب یستغیثون فیغاثون بطعام من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ والوں پر بھوک ڈالی جائے گی اور جس عذاب نار میں ہوں گے یہ اس کے برابر ہوگی۔ یہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کے کھانے سے کی جائے گی جو نہ موٹا کرے اور بھوک سے کفایت کرے گا۔ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْغَصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ، پس یہ کھانے کی فریاد کریں گے تو ان کے حلق میں اٹک جانے والے کھانے سے فریاد رسی کی جائے گی۔ یاد کریں گے کہ وہ دنیا میں حلق میں اٹکنے والے لقمے کو پانی کے ذریعے گزارا کرتے تھے۔ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعُ عَلَيْهِمُ الْحَمِيمُ بِقَلَالِيبِ حَدِيدٍ، پس پانی کی فریاد کریں گے تو ان کی طرف لوہے کی سلاخوں سے گرم پانی اٹھا کر پیش کیا جائے گا۔ فَإِذَا دَنَتْ مِن وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ فَإِذَا دَخَلْتُ بُطُونَهُمْ فَقَطِعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ، پس جب وہ ان کے چہروں کے قریب ہوگا تو ان کے چہروں کو بھون دے گا، اور جب ان کے پیٹوں میں داخل ہوگا تو پیٹوں میں موجود ہر چیز کو کاٹ دے گا۔ استغفر اللہ۔ يَقُولُونَ ادْعُوا خَزَنَتَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ قَالَ فَيَقُولُونَ ادْعُوا مَالِكَ فَيَقُولُونَ مَا مَالِكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ فَيُنَجِّيهُمْ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہیں گے جہنم کے دارگوں کو بلاؤ۔ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزات اور واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ کہیں گے ضرور آئے تھے۔ فرشتے کہیں گے پکارو، دعا کرو، اور کافروں کی پکار بے سود بے فائدہ ہوگی۔ فرمایا کہیں گے مالک کو بلاؤ، اور پکاریں گے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے اور مار دے، اور انہیں جواب دے گا بے شک تم ہمیشہ زندہ رہنے والے ٹھہرنے والے ہو۔ الْأَعْمَشُ عَنْ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَةِ مَالِكِ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ قَالَ فَيَقُولُونَ ادْعُوا رَبَّكُمْ فَلَا أَحَدَ خَيْرَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ۔ اعمش راوی حدیث نے کہا، مجھے خبر دی گئی ہے کہ ان کی پکار اور مالک فرشتے کے جواب مابین 1000 سال کا وقفہ ہوگا۔ فرمایا کہیں گے اپنے رب کو پکارو، پس تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں۔ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا غَلَبْتَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی بد نصیبی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ قوم تھے، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال لو، پس اگر وہ دوبارہ لوٹے تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ قَالَ فَيُحْيِيكُمْ نَفْسَهُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ فَعِندَ ذَلِكَ يَئِسُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعِندَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ الْوَلِيلِ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیں گے ناکام اور ذلیل لوٹ جاؤ، خاموش رہو، مجھ سے کلام نہ کرو، پس اس وقت سے رونا اور حسرت دل کی پکار شروع کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔